ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے آج کی یہ برکت والی رات ہم سب کے لیے مژدہ جاں فضا لیے ہوئے ہے. یہ جہنم سے آزادی اور رستگاری اور چھٹکارے کی رات ہے. یہ نجات کی رات ہے، برکت والی رات ہے. سورۃ الدخان سورہ نمبر 44 پارہ نمبر 25 کی آیت نمبر 2-3 میں اس بات کی صراحت ہے کہ جس کی تفسیر میں لیلہ مبارکہ کے حوالے سے آج کی رات کی تخصیص کی گئی ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب 15ویں شعبان آ جائے، اس کی رات تمہیں میسر ہو تو تم رات میں قیام یعنی نوافل پڑھا کرو اور دن میں روزے رکھا کرو. یہ اس بات کی صراحت ہے کہ آج کی رات کی نبی علیہ السلام کی زبان پاک سے تخصیص اور عظمت و فضیلت کا عنوان ہے. پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو آج کی رات کی خصوصیت نبی علیہ السلام کی عملی اعتبار سے بھی نظر آتی ہے. چنانچہ حدیث میں اس بات کی صراحت ہے، نبی علیہ السلام قبرستان تشریف لے گئے اور جا کر اہل بقیع غرقد کے لیے دعا فرمائے. یہی دو اہم اپنے خصوصاً حیدرآباد میں اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس پر عمل درآمد ہے. باقی جو چیزیں آپ کرتے ہیں، چاہے وہ پکوان کا عنوان ہو، میٹھے کھانے پینے کا عنوان ہو، یہ سب ایک اچھے ایسے ہی معمولات ہیں جو عام دنوں میں کسی بھی موقع سے آپ اچھے پکوان کریں، چاہے میٹھے ہوں یا کوئی بھی ہو. لیکن شرعی حیثیت اس رات کی یہی ہے کہ نبی کا قول بھی اور نبی کا عمل بھی آج کی رات کی خصوصیت پر دلیل کے طور پر موجود ہے. یہ بات جب اس رات کی خصوصیت کے حوالے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی تو اب آپ کیا کریں اس رات میں اور کیا کیا کرتے ہیں اس رات میں. میں آج کے اس رات کے حوالے سے ایک پیغامی عنوان دینا چاہتا ہوں. وہ عنوان ہے کہ آپ ہم سب اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر، اکیلے بھی اور سب مل کے بھی، سب مل کے سے مراد صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی اس بات کا بالکل اور مکمل اہتمام کریں کہ سب سے پہلے آپسی اختلافات کو دور کریں، آپسی رنجش کو دور کریں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے. بھائی میں اختلاف، بہن میں اختلاف، باپ بیٹے میں اختلاف، محلے کے آپس میں اختلاف، دوست میں اختلاف. یہ اختلافات ہماری زندگیوں کے لیے
بالکل کھٹائی کا سبب بن گئے. ہم اچھا کما کر بھی خوش نہیں ہیں، اچھا کھا کر کے بھی پازیٹیو نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف سے موت کا عنوان ملتا ہے اور اتحاد سے زندگی کا عنوان ملتا ہے. جسم کے ساتھ آپ کی روح متحد ہے تو آپ زندہ ہیں. روح چلی گئی، الگ ہو گئی، آپ مردہ ہو گئے. تو اختلاف موت ہے اور اتحاد زندگی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زندگی ملے تو آپ اتحاد سے رہیے. گھروں میں اس کا ماحول قائم کیجیے، بھائی بھائی میں اس کا ماحول، رواداری معاشرتی سطح ہو، عوامی سطح ہو، گھریلو سطح ہو، ہر جگہ پر اتحاد ہو. اور اتحاد یہ نفسانیت کی بنیاد پر نہیں، شریعت کی بنیاد پر، اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر ہو. مسلمانوں، آج تمہارا حال اسی اختلاف کا شاخسانہ ہے. اسی اختلاف کی وجہ ہے کہ ملک میں ہمیں شکوک کی نگاہ سے دیکھے ہی نہیں جا رہے ہیں بلکہ ڈکلیئر کیے جا رہے ہیں. آج سیاسی سطح پر ہمارے کیا حالات ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں. کیا آپ اپنے گھروں میں تکلیفیں اور پریشانی ہو جائے یا آتی ہیں تب آپ محسوس کرتے ہیں یا نہیں کہ تکلیف کس چیز کا نام ہے؟ جب کوئی آپ کا گھر میں بیمار پڑتا ہے تڑپ اٹھتے ہیں. سوچئے جب کسی کو بیمار کیا جاتا ہوگا، جب کسی کو تکلیف دی جاتی ہوگی، جب کسی کو بغیر جرم کے سزا کا نشانہ بنایا جاتا ہوگا، سوچئے اس کے گھر والوں پر کیا گزرتا ہوگا. یہ ہماری صرف ایک فیس بک پر پوسٹ کر دینے سے کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، یہ ہماری ذمہ داری صرف نہیں بنتی. ہمیں جب اپنے گھروں سے یہ عنوان لے کر چلیں گے کہ ہم گھر میں بھی متحد ہیں، ہم ایک صف میں کھڑے ہو کر رہتے ہیں، ہم ایک دسترخوان پر کھاتے ہیں، ہم ایک فکر کے ساتھ جیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں ایک سوچ کے ساتھ. آپ جانتے ہیں یہ مسجد میں جماعت کا عنوان کیوں ہے؟ نماز تو اللہ پوری روئے زمین کو آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا او طہورا، کہ میری امت کے لیے میری وجہ سے اللہ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. یہاں تک کہ جب بھی جہاں بھی آپ کو موقع ملے نماز کا وقت آ جائے تو نماز آپ پڑھ لیں، یہ حکم ہے. آپ کے لیے پچھلی قوموں کو آپ دیکھیں تو ان کی نماز کے مقام مخصوص تھے. اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو ان کو عذاب دیا جاتا تھا، ان پر فتوے لگتے تھے، ان پر جرم عائد ہوتا تھا، ان کے لیے خاص جگہیں تھی. اور آج بھی ہے. دیکھیے آپ کرسچنوں کو دیکھیے، وہ ہر جگہ عبادت نہیں کرتے، وہ اپنے چرچ میں عبادت کرتے ہیں. صرف وہ اپنے گھروں میں وہ عبادت نہیں کرتے جو چرچ میں کرتے ہیں. اس لیے مسلمانوں، آپ کو یہ کنڈیشن نہیں ہے. آپ اگر گھر میں نماز ٹائم آ گیا مسجد تک نہیں آ سک رہے ہیں، گھر میں آپ کو مسجد کا حکم دیا گیا، وہی نماز پڑھ لو. آپ سوچیں یہ مسجد میں اجتماع، یہ مسجد میں جو جماعت کا اہتمام ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ ہے محبوب، یہ تو اپنی جگہ پر ہے. سب سے بڑی حکمت اس کی یہ ہے کہ یہاں جب آؤ تو آنے کے بعد محمود و ایاز کا جو صف بندھے، پھر نماز پڑھ کر جب جاؤ تو ایک دوسرے سے ملاقات کرو، چہرے دیکھ کر پہچان لو کہ ان کے گھروں میں کیا تکلیف ہے، ان کے پاس کیا پریشانیاں ہیں. کیوں بھائی آپ کے چہرے کے جغرافیے کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ یہ ہے جماعت کا فلسفہ. ایک دوسرے سے ملاقات کرو، ایک دوسرے کی خبر گیری کرو، ایک دوسرے کا حال پوچھو، یہ اصل ہے جماعت کا فلسفہ. نماز صرف مقصود نہیں ہے مولا تعالیٰ کو. نماز مقصود ہوتا تو صرف فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتا وہ پاک ہے، آپ سے اچھی نماز پڑھتے. لیکن آپ کو مسجد کے بنانے کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ کہنے کی یہی وجہ ہے. لیکن کیا ہمارے پاس ایسا ماحول ہے؟ امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، بعض لوگ تو دعا بھی نہیں کرتے اور پٹ 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 چلے جاتے. بعض لوگ دعا کر کے بھی اگر جاتے تو بس اپنی چپل پر فکر رہتی، چلتے چلتے چلے جاتے. نہیں،
ملاقات کیجئے، ایک دوسرے کی خبرگیری کیجئے۔ اگر وحدت آپ نہیں آپ کے اندر آئے گی تو وہ دن دور نہیں کہ آج ہم سے کئی ملک، کئی جگہیں کس طرح سے یہ یہودی لابی ہم پر مسلط ہو کر کے آج ہم سے یہ لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حرم پاک کو آپ تمنا کرتے ہیں جانے کی، حرمین طیبین کی زیارت نصیب فرما۔ جب حرم پاک کے تقدس کو پامال کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ڈال دے گا۔ یاد رکھیے گا، وہی حرم ہے جہاں یزید کا بھی تسلط تھا۔ وہ حرم پاک کا تقدس برقرار رکھنا ضروری ہے، لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے وہاں یہودیوں کا داخلہ کروا رہی ہے یہ حکومت۔ یہ کیسے کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا نزول کرے گا؟ بھائیو سمجھو اس بات کو، اپنے اسٹرانگنس کو سمجھو، اپنی خیر امت ہونے کے اعزاز کو سمجھو، اپنی اعلیٰ فکروں کو سمجھو۔ اللہ نے جو آپ کو اس امت میں پیدا کیا، اس امت کے راز کو سمجھو۔ پچھلی امت کا حال یہ ہے کہ ہزاروں سال کی عمریں، 500 برس کی عمریں، اور جانتے ہیں یہ کوانٹیٹی کیسی ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ آج ہمارے پاس 100 برس کے اگر بوڑھے ہو تو بالکل کمزور نحیف ناتواں ہے۔ وہاں اگر 500 برس کی عمریں ہیں تو ہٹے کٹے بھی ہیں، طاقت بھی ہے، انلیمیٹڈ بیویاں ہیں، عیش و آرام کی ساری چیزیں ہیں۔ کمال ہے، کیا بات ہے، ان کو اتنی عمریں، وہاں ان کے نبیوں کو بھی عمریں، کیا بات ہے۔ آپ کے نبی کی عمر پاک کو دیکھیں تو 63 سال کی عمریں، ان کی امت کی عمریں دیکھیں تو 60 سے لے کے 90 سال تک کی عمریں۔ بائی دا وے، اگر 90 سے 100 کہیں چلے گئے تو بوڑھے کمزور نہیں کو ناتواں، ہٹے کٹے نہیں رہتے۔ یہ آپ کو عمریں ملی ہیں۔ کیوں آپ کو یہ اتنی کم عمر ملی؟ جب نبی آپ کا اعلیٰ، نبی امام الانبیاء، نبیوں کا وہ امام، تو ان کی وجہ سے آپ امت بھی تو ساری امت میں افضل ہوئی نا۔ جب نبی سب سے افضل ہیں تو ان کی امت بھی تو ساری امتوں پر سب سے افضل ہوگی۔ تو بات کیا ہے، تمام نبیوں کی امت کو اتنی اعلیٰ عمریں، اتنی اعلیٰ عبادتیں، 400 برس بے ریا عبادت کرنے والی امت کا عنوان پچھلی قوموں میں ملتا ہے، اس امت میں نہیں ملتا ہے۔ راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کو کوانٹیٹی کا یہ راز، ان کو کوانٹیٹی کا یہ شرف کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اگر کوانٹیٹی میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے تو تمہیں کوالٹی میں اعلیٰ مقام دیا گیا ہے۔ سنو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہی ذکر ہو رہا تھا، پچھلی قوموں میں اتنی عبادتیں، یا رسول اللہ ہمیں اللہ نے اتنی عمریں کیوں نہیں دیا کہ ہم زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ عبادت کر کے اللہ کو خوش کرتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کی 400 سال کی عمروں کو، ان کی عبادتوں کو دیکھ کر رشک کرنے والے میرے صحابی، یہ رشک صحیح ہے، لیکن سنو، مجھے اللہ نے وہ شرف بخشا ہے کہ تم اگر اس ایک رات میں عبادت کرو گے تو پچھلی قوموں کی 400 سال کی بے ریا عبادت سے وہ عبادت افضل ہوگی۔ آج کی وہ رات آپ کو ملی ہے، آج کی وہ رات ہے، یہ رات کسی امت کو نہیں ملی، یہ رات آپ کو ملی ہے، یہ رات امت محمدیہ کو ملی ہے۔ کہاں ہے آپ؟ ایک 10 گھنٹے کی بھی رات ملی، اس کو بھی آپ نے گزار دیا یوں ہی۔ وہاں 400 سال تک عبادت والی عمریں ملی، پھر بھی عبادتوں پر عبادت کیے، اور جبکہ امت محمدیہ سے اعلیٰ امت نہیں ہے پھر بھی ان کو ملی۔ اور اس امت کا یہ شرف کہ ایک رات ان پر بھاری، پھر بھی ایک رات کی عبادتیں ہمارے پاس نہیں پائی جاتی۔ یہ ہماری غفلت۔ کیا کرو گے آپ؟ اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، خدا، قرآن، حدیث، شریعت، اسلام، مذہب، دین سب وہی ہے۔ صحابہ پر رحمت کا نزول، اہل بیت پر رحمت کا نزول، کیا بات ہے۔ وہ جنگل میں بھی سوتے تو جنگل کے جتنے بھی دوسری مخلوق ہیں ان کی وہ حفاظت کرتے تھے۔ شیر ان کی حفاظت کرتا، چرند و پرند ان کی اطاعت کرتا، پھاڑنے والے جانور ان کی اطاعت کرتا۔ بات کیا ہے؟ اور آج آپ ذرا سی کتے چیخ لیں تو ڈرنے لگ جاتے ہیں، جانور کا کوئی فرد آ جائے آپ کے سامنے تو ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی اس کوالٹی کو سمجھا، صحابہ کرام اور اہل بیت نے کوالٹی کو سمجھا، اسی لیے ان کی آواز ہوتی، جان دی،
دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اگر ہزاروں عمریں بھی ملتی تو صحابہ کا یہی جملہ ہوتا کہ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ یہ تصور ہوتا ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ ہم عشاء کی نماز پڑھنے آتے، مدرسے میں پڑھایا جاتا 17 رکعت عشاء کی نماز، 7 رکعت مغرب کی نماز، 8 رکعت عصر کی نماز، 12 رکعت ظہر کی نماز، 4 رکعت فجر کی نماز۔ لیکن ذرا سینے پر ہاتھ دھر کے بتائیے، عشاء کی نماز آپ 17 رکعت پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ 4 رکعت آپ فرض پڑھ لیتے، 3 رکعت آپ واجب الوتر پڑھ لیتے، 2 رکعت سنت یعنی 9 رکعت پڑھ کر نکل جاتے۔ بتائیے یہ 9 8 17 یہ 8 رکعت کس کے واسطے آپ نے چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے یہی سوچا نا کہ وہ نفل ہے، وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اس لیے نہیں پڑھنا۔ میں پوچھتا ہوں فرض کس کے لیے پڑھتے ہو آپ؟ نوافل کس کے لیے پڑھتے ہو آپ؟ واجب کس کے لیے پڑھتے ہو آپ؟ کوئی بھی نماز آپ پڑھتے ہو، ہر نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں اگر آپ کی فرض نماز قبول نہ ہوئی اور نفل نماز قبول ہو گئی تو بتاؤ فرض سے وہ نفل افضل ہے کہ نہیں؟ اس لیے مسلمانوں، آپ خدا کی بارگاہ میں اگر آپ کو بار بار اور کثرت سے آپ کو موقع مل رہا ہے تو اس موقع کو فراموش نہ کرو۔ آپ خدا کے لیے جو کرنا ہے رسول کی شریعت کے آئینے میں وہ کرو۔ خدا جب کل کرا صحابہ کرام کی مدد، آج بھی تمہاری مدد کرنے کو تیار ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ مدد صحابہ کی اللہ فرما رہا ہے، لیکن عنوان صحابہ کا نہیں دے رہا ہے۔ فرماتا ہے جو نبی کی اتباع کریں گے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں تو ایمان والوں کا جملہ اللہ فرما رہا ہے، صحابہ کا جملہ نہیں فرما رہا ہے۔ مدد صحابہ کی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ہر ایمان والوں کی مدد کروں گا۔ فرماتا ہے پارہ نمبر 17 میں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، کہ ہم ایمان والوں کے ڈیفینسر ہیں۔ اے ایمان والو، اپوزیشن تمہارے سامنے کفار ہوں گے مگر ڈیفینسر رب ہوگا تیرا، دفاع رب کرے گا تیرا۔ ایمان والوں کا دفاع کرنے والا اللہ ہے۔ وہ ایمان والے تھے صحابہ، ایمان میں کامل تھے تو کامیاب ہو گئے۔ ہمارے ایمان میں کاملیت نہیں ہے، اس لیے آج ظالم ہم پر مسلط ہو رہے ہیں، سیاسی طاقت ہماری کمزور ہو رہی ہے، معاشرتی طاقت ہماری کمزور ہو رہی ہے، مہنگائی ہم پر مسلط کی جا رہی ہے۔ مگر ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں، یہ شکوہ نہیں ہے، یہ حالات کی تبدیلی ہے، یہ حالات کا تبدل ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن ہے کہ کبھی اس کا دن ہے تو کبھی میرا دن ہے۔ اگر تم خدا کے لیے جھک جاؤ گے تو آج اگر خیروں کو تم پر مسلط کیا گیا ہے تو کل خدا کی بارگاہ میں جھکنے کی وجہ سے انشاءاللہ جیسے محمد بن قاسم کو تسلط دیا گیا ایسے ہی تمہیں بھی دیا جائے گا، تم کو بھی غلبہ دیا جائے گا۔ رب نے ایمان والوں کے لیے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت ایمان والی ہے اور ایمان والی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے۔ یہ ایمان والوں کا عنوان دیا گیا ہے۔ آج آپ اپنے رب کو مناؤ، آج آپ اپنے رب کو منواؤ۔ اگر بیوی سے جھگڑا کیے ہو تو معافی مانگو، بیوی اور شوہر آپس میں چپکلش کو دور کرو، بھائی اختلاف کیے ہو تو سینے سے لگ جاؤ، دل کو ملا لو۔ یہ ہاتھ ملانے کا وقت نہیں ہے، سینہ اور دل ملانے کا وقت ہے۔ یہ ولیمہ خوری کا وقت نہیں ہے، یہ تمہیں سنت مستحب خوب نظر آ رہے ہیں۔ آج تمہارے ولیموں کی کرسیوں پر کپڑے ہیں لیکن تمہاری بہنوں کے سروں پر دوپٹے نہیں ہیں پیارے۔ کیسے کرم نازل ہوگا، کیسے رحم نازل ہوگا؟ نہیں، تمہیں اگر اپنے گھروں میں کرم و رحم کی بارش نازل کرنی ہے تو اپنی بہنوں کا لحاظ کرنا ہوگا، ان کو دیکھنا ہوگا کہ یہ بہن کالج جا رہی ہے تو کیا کر رہی ہے، اسکول جا رہی ہے تو اس کی ٹائمنگ کیا ہے۔ آپ اگر وقت نہیں دو گے، قدم پھسلنے کے بعد
तुम रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाओगे, और प्रेशराइज करोगे तो वो खुदकुशी करती हुई नजर आएगी। क्यों? इसलिए कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि तुम उन्हें टाइम दो। मैं एक नुक्ते से इस बात को समझाना चाहता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आप जानते हैं कि ये कोई ख़ास कबीले के नबी नहीं है, ये ख़ास सोसाइटी के नबी नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया किराम आए, ख़ास कबीले के लिए आए, ख़ास सोसाइटी के लिए आए, ख़ास माशरे के लिए आए, सबके लिए नबी नहीं आए, ख़ास कौम के लिए नबी आए। लेकिन आपका नबी वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ये रसूल सारे जहान का है, ये रसूल सारे जहान का रसूल है। सिर्फ मक्का वालों का रसूल नहीं है, ये भारत वालों का भी रसूल है, ये इंडिया वालों का भी रसूल है, ये सारी दुनिया, यहाँ तक के चरिंदो परिंद का नबी की ज़बान में सुनो, मा मिन शैइन इल्ला यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, कि जो भी चीज़ जिसको चीज़ कहते हैं, जितनी भी चीज़ जिसको कहा जा सकता है, वो सब जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। सारी चीज जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, बस मानती वो है जो खुदा की तौफीक की शर्सार होती है, खुदा की तौफीक से मुशर्रफ होती है। मैं बस इतना कहने जा रहा हूँ कि सोचो, ये नबी सारे जहान का नबी है ना, ये रसूल सारे जहान का रसूल है। और नबी जब जहाँ का जितना उसका दायरा होता है ना, वहाँ तबलीग करना उन पर लाजिम होता है। जैसे आप दुनियावी मिसाल लें, जैसे आप किसी खित्ते के एमएलए हैं तो आपको उनके वोटरों का लिस्ट आपके पास होगा, उनका दायरा, उनका पूरा बायोडाटा आपके पास होगा, सही है कि नहीं? ये एक दायरा है। एमपी को दायरा देखिए, वजीर आला का दायरा देखिए, वो सदर जमहूरिया का दायरा देखिए, आप समझ रहे हैं ना? फिर आलमी सतह का दायरा देखिए। बस फॉर एग्जाम्पल, बिला तशबीह, ये रसूल सारे जहान का रिस्पॉन्सिबल, ये रसूल सारे जहान का रसूल है। तो फिर ये रसूल जब सारे जहान का है तो इंडिया में तशरीफ क्यों नहीं लाया है? भारत की सरजमीन पर तशरीफ क्यों नहीं लाया है? और दीगर ममालिक में क्यों नहीं? सिर्फ अरब की सरजमीन पर, वो भी अरब के मखसूस सरजमीन पर, मुल्क शाम में ज़्यादा से ज़्यादा, अरब के खित्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, हर वादी में नहीं। बात क्या है? जब सारे जहान का रसूल है तो हर जहान में तबलीग करने क्यों नहीं जा रहा है? ज़रा समझिएगा। और मैं जो इसको फिट कर रहा हूँ मुआशरे पर, उसको समझ करके आप जाइए, कब्रिस्तान जाइए, आपका वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी रूहें आपके घरों में आ करके आपको सलाम करके वो गई होंगी, अब वो आपके कब्र पर आपका इंतज़ार कर रही है। मोबाइल लेकर खुदा के वास्ते ना जाना, जाना तो फ्लाइट मोड में करके जाना, स्विच ऑफ करके जाना, दुरूद पढ़ते हुए जाना, छोटे बच्चों को साथ लेकर जाना, बोलते हुए जाना कि बच्चे जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारे दादा हैं, जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारे नाना हैं, जहाँ जा रहे हो वो तुम्हारी नानी है। इनको तुम बताओगे, तुम्हारे जाने के बाद ये अपने बच्चों को बताएंगे, बच्चे जहां तुम जा रहे हो वो मेरे अब्बा हैं, वो उनके अब्बा हैं। ये अल्लाह का मंशा है कि तुम अगर बच्चों को याद दिलाओगे, तुम निकाह में जाने से पहले बोलते हो ना, वहां तुम्हें चचा मिलेंगे सलाम करना, फूफी मिलेंगी सलाम करना, खाला मिलेंगे सलाम करना, ट्रेंड करते हो। ऐसे ही कब्र जाओ, अपने बच्चों को लेकर जाओ और उन्हें बताते हुए जाओ कि जिस कब्रिस्तान पे जा रहे हो वहां तुम्हारे दादा लेटे हुए हैं, वहां तुम्हारे नाना लेटे हुए हैं। कब्र की तरफ इशारा करके कहो, करो सलाम, दादा को सलाम करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलाम तुम करो, जवाब वो देंगे, सुनो या ना सुनो। हमने तो नबी से सुन लिया है कि जवाब वो देंगे, बस हमने नबी से सुन लिया है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, तुम सलाम इस तरह करो, और मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे सलाम का वो जवाब देते हैं। हम तहकीक क्यों करें? हमको सुनने क्यों नहीं मिल रहा है? नहीं या रसूल अल्लाह, आपने कहा कब्र का अजाब हक है, हमने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा मीज़ान हक है, हमने देखा नहीं मान लिया। आपने कहा हश्र हक है, हमने देखा नहीं मान लिया। यहाँ तक कि आपने गैबुल गैब रब को कहा, आपने कहा आलिमुल गैब व शहादा रब है, हमने मान लिया। सब कुछ तो हम सोर्स ऑफ नॉलेज ऑल इन ऑल आपको मान रहे हैं। आका, जब आप कह रहे हैं कि ये कब्र वाले सलाम का जवाब देते हैं, तो हम बस आपके बात पर यकीन करके कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, वो जवाब देंगे, इसलिए कि मुस्तफ़ा ने कहा है। हमारा ईमान और यकीन मुस्तफ़ा है, हमारी शान ईमान मुस्तफ़ा है, हमारी रूह ईमान मुस्तफ़ा है, हमारी हयात ईमान मुस्तफ़ा है, हमारी बकाए ईमान मुस्तफ़ा है, हमारी असले ईमान मुस्तफ़ा है, यहाँ तक कि शान व जाने ईमान मुस्तफ़ा है। उन्होंने कहा कुरान है, कुरान को मान लिया।
لیا, انہوں نے کہا رحمان ہے, رحمان کو مان لیا. میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں کیچ کر لینا, اور سب سے بڑا یہ پیغام ہے, سارے جہان کے رسول ہیں لیکن سارے جہان میں آپ کا قدم ظاہری طور پر نہیں جا رہا ہے, فزیکلی طور پر 63 سال کی جو عمر پاک ہے نہیں جا رہا ہے بھارت کی سرزمین پر. یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں آئے؟ اس لیے کہ آپ تو یہاں کے بھی رسول ہیں نا, اور جو جہاں کا رسول ہوتا ہے وہاں آ کر کے تبلیغ کرنا ہے, ان کی رسپانسبلٹی ہے. آپ تو سارے جہان کے ہیں, کیوں نہیں گئے؟ ذرا جملہ سنو, تربیت کا عنوان سنو, بہن کو ٹائم دو, باپ کو ٹائم دو, نہ کرو ایسا. وہ پیسے کے صرف محتاج نہیں ہے. تم سعودی عرب سے باپ کو پیسہ بھیج دیتے ہو, اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہو باپ کی محبت تمہیں مل گئی؟ ارے ان کو پاؤں میں درد ہے تو ان کے پاؤں کو دباؤ, ان کو پیار کی ضرورت ہے, ان کو پیار دو, ان کو پارکوں میں ٹہلنے کی ضرورت ہے, ان کو لے کر کے جاؤ. تم جوان ہو تو تمہیں کو صرف ضرورت ہے, نہیں, ان کو ٹائم دو. بہن کو ضرورت ہے تمہاری, ان کو ٹائم دو, ورنہ قدم ادھر ادھر چلے گئے تو وہ بہن میدان محشر میں جہنم میں کے فیصلے سے پہلے کہے گی اے فرشتوں مانا لائق ہوں جہنم کے, مگر پہلے مجھ کو لے چلو خیر البشر کے سامنے. مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لے جائی جائیں گی اور کہیں گی یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے, ان کی ذمہ داری تھی میرے دوپٹے کی حفاظت کرنا, ان کی ذمہ داری تھی میری حفاظت کرنا, میرے کو ٹائم دینا, لیکن نہیں, یہ بس چھوڑ دیے بائک پر چلے گئے چائے پینے, کوئی خبر نہیں لیا میں کس سے بات کر رہی ہوں, میں کس کو ٹائم دے رہی ہوں, میں کہاں جا رہی ہوں, کوئی نہیں. تو اگر میرے قدم پھسلے ہیں تو میری نفسانیت کا دخل ہے, لیکن ذمہ دار میرا باپ بھی ہے, ذمہ دار میرے بھائی بھی ہیں, ذمہ دار گھر کے وہ افراد بھی ہیں. تو سنو مسلمانوں, یہ بات کو ٹیلی کر کے اور کمپیئر کر کے سنو. مصطفیٰ سارے جہان کے رسول ہیں یہ بالکل طے ہے, لیکن سارے جہان میں ظاہری طور پر 63 سال کی عمروں کا مطالعہ کرے تو نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اب ذرا سنو, یہ محفل جب بھی آنے کی بات ہوتی ہے نا تو قسم خدا کی مجھے حسین ضرور یاد آتے, الحمدللہ اہل بیت کے شاہکار قمر بنی ہاشم ضرور یاد آتے. یہ خوبصورت محلہ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس اطراف کے سارے محلوں کی حفاظت اور مدد فرمائے. جانتے ہیں حسین کی قربانی جو ہے نا اختیاری قربانی ہے, یہ مجبوری والی قربانی نہیں ہے, ورنہ وہ تو جنت کے سردار ہیں. اگر نبی کو کہہ دیتے میں جنت کا جب سردار ہوں تو ہمارے کو دنیا ہی میں جنت ہونا تو ہونا, اتنا بول دیتے تو جنت قدم میں ڈال دیتا پروردگار عالم لا کر کے. اس لیے کہ نبی نے کہا ہے اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. کمال ہے, جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما. تو یہ جملہ نہیں کہہ سکتے تھے اے اللہ حسین جنت مانگ رہے ہیں زمین پر, دسترخوان چاہ رہے ہیں زمین پر, دے دے, اور چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہیں, یہ مرنا نہیں چاہتے ہیں, شہید ہونا نہیں چاہتے. قسم خدا کی دعا قبول ہو جاتی اور ضرور مل جاتی. حسین کی شہادت کو مجبوری کا نام نہ دینا, انہوں نے جان دے کر تمہیں زندگی بخشی ہے, انہوں نے جان دے کر تمہیں حیات بخشی ہے. اگر وہ جان نہ دیتے تو آج یہاں حی علی الصلاۃ کی صدائیں نہ گزرتی, آج اللہ اکبر کی صدائیں نہ گزرتی. یہ ظالم ہمیں کیا روکیں گے؟ یہ حسینی آذان ہے, یہ ہماری زبان ہے مگر آذان بلالی ہے, ہماری زبان ہے آذان حسینی ہے. جو کل نہ رکا وہ آج کیا رکے گا؟ ان صحرائی فکر رکھنے والوں سے نہیں مسلمانوں, لیکن اپنی رسپانسبلٹی سمجھو, اپنی ذمہ داری سمجھو. ذمہ داری دیکھو, رسول ہیں سارے جہان کے ہیں مگر سارے جہان میں نہیں گئے ہیں. آپ جلدی سے سننا چاہ رہے ہیں نا, جلدی بول دے رہا ہوں. فاطمۃ الزہرا آؤ تمہیں ٹائم دیتا ہوں, اتنا ٹائم دوں, اتنا ٹائم دوں کہ تمہاری ایک تربیت کر دوں اور اس تربیت کا اتنا اثر ہو کہ آل ورلڈ کے لیے تم معیار بن جاؤ, بیس بن جاؤ. پریکٹیکلی طور پر تمہیں بنیاد سمجھنے لگے. حسین تمہاری تربیت ایسی کر دوں کہ کوئی محلہ غلام حسین سے نہ خالی ہو. حسن تمہاری تربیت ایسی کرو کہ کوئی اپنے حسن نام رکھنے پر فخر کرے. کمال ہے علی تیری تربیت آؤ کرو. تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابہ اور اپنے اہل بیت کی اس طرح سے تربیت کی اور اتنا ٹائم دیا اپنوں کو کہ اتنی اعلیٰ تربیت ہو گئی. اس ٹائم کا اتنا اثر ہوا کہ مخصوص کو ٹائم دیا, لیکن آج پورے ورلڈ میں اسلام پھیلا ہوا نظر آ رہا ہے.
आज पूरे घर घर में इस्लाम फैला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, तुम अपने घर में शरीयत का माहौल, तुम अपने घर में इत्तिबाए रिसालत का माहौल, नबी और आले नबी की मोहब्बत का माहौल नहीं रखे हुए हो। इसलिए जब घर सही नहीं तो बाहर कैसे सही होगा? घर को सही कर लो, बाहर ऑटोमेटिक सही होगी। घर हमारा फातिमा ज़हरा की रिदा वाली, ततहीर वाली चादर ओढ़े हुए बहन जब निकलेगी, बुरी निगाह वालों के लिए कहरे कहार टूटेगा और अच्छी निगाह वालों के लिए निगाहें नीची करते हुए दुआ करेगा, ए अल्लाह, ये चलती हुई बहन की तरह हमारी बहन को भी बना दे मौला, इस चलती हुई बहन की तरह हमारी बेटी को भी बना दे मौला। वरना याद रखो, आज भी हिजाब, आज भी बुर्का, आज भी जो पर्दे वाली हमारी बहनें और बेटियां निकलती हैं, उनके साथ कॉलेज की लड़कियां कुछ ऐसी भी होती हैं जो बुर्का वगैरह नहीं पहनती। खुदा की कसम, आज भी इस्लाम का वो मकाम है कि कोई भी उस बुर्का वाली पर बुरी नजर नहीं दौड़ाता है, जो बगैर बुर्का के है उस पर बुरी नजर दौड़ाता है। ये जाहिरी इस्लाम का मकाम है। अगर बातनी तौर पर भी हमारी बहनें सिर्फ कनीज़े फातिमा नाम ना रखें, एहसासे फातिमा भी हो, हमारे भाई गुलाम हुसैन नाम ना रखें, हुसैन की शहादत का जज्बा, हुसैन की शहादत का जो वक़ार है, ये जो शहादत वगैरह का मामला, ये मरना कटना नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा का कॉन्सेप्ट है, ये रसूल की खुशनुदी का कॉन्सेप्ट है।